السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ روزے دار روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہمارے اوپر آیا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ دوستو بزرگ عزیزو، یہ جو روزہ ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے روزہ کیوں رکھواتے ہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھوکا کیوں رکھا جاتا ہے، پیاسا کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے دوستو، اس کے بارے میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک ہی سے معلوم کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن پاک ہر موقع پر ہماری رہبری کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور آگے اس کا مقصد بتایا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دوستو، رمضان المبارک کے اندر ایک مشق کرائی جا رہی ہے، ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ایک عادت ڈالی جا رہی ہے۔ کس بات کی؟ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ دوستو، پورے سال ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، جو جی چاہے کھا لیا، اور جس وقت جو جی چاہے کھا لیا، جب چاہے پانی پی لیا، کبھی کولڈ ڈرنک پی لی، کبھی باہر بازار میں گئے، کوئی اچھی چیز بکتی ہوئی کھانے کی ملی تو اس کو خرید کر ہم نے کھا لیا۔ تو اپنی مرضی سے ہم جو چاہے کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک مشق کراتے ہیں اپنی اطاعت کی، کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں پورے دن کے لیے۔ سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک ہم کھانے پینے سے اور صحبت سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر نفس کے اوپر ایک زور پڑتا ہے، نفس کے اوپر ایک مشقت ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے منع کر دیا تو ہم نہیں کھا سکتے، اللہ نے منع کر دیا ہم نہیں پی سکتے، ان تمام چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اس بات کی مشق کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جس طرح ہم کھانے پینے کو چھوڑ رہے ہیں، اس طرح ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، ہم غیر محرم کو دیکھنے کو چھوڑ دیں، ہم زبان سے جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیں، زبان سے غیبت کرنا چھوڑ دیں، زبان سے کسی کا دل دکھانا، کسی کی دل آزاری کرنا، ان چیزوں سے ہم بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی طرف اپنی زندگی کو ہم ڈال دیں۔ تو یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ روزے کا پیغام ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم ان چیزوں سے رکنے والے بن جائیں، اور اپنے نفس کو روکنے والے بن جائیں، اور اپنے نفس کو اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بنانے والے بن جائیں۔ اس بات کا پیغام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پیغام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، ہم پیاسے رہتے ہیں تو دوسروں کی پیاس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے پاس مکمل ضرورت کے کپڑے نہیں ہیں، مکمل ضرورت کے اخراجات نہیں ہیں۔ تو ان کا ہم خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔
تو اس بات کا پیغام بھی رمضان دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں یا ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں اور اپنے اخراجات کے پیسے نہیں ہیں، وہ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں، تو ان کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس بات کا پیغام دیتا ہے یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں مجھے عرض کرنی تھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے یہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔